مفتی طارق مسعود نام ایک شخص کی ویڈیو بھی میری نظر سے گزری، جس میں کسی نے اس سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ مدد کہنا جائز ہے کیا، یا علی مدد کہنا جائز ہے؟ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ قرآن کریم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، کیونکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو مفتی صاحب اسی آیت سے اگلی آیات میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ رہنمائی طلب کرنا، راستہ دکھانے کا سوال کرنا کسی کو کہ مجھے گائیڈنس دے دیں، یہ مدد ہوتی ہے کہ نہیں؟ سمپل سی بات ہے، رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سوال کرو کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ گائیڈنس مانگنا، کسی سے رہنمائی طلب کرنا مدد ہے کہ نہیں؟ دوسری جگہ پر سورہ مائدہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دیا، اس کا جواب آپ مجھے دے دیں۔ جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے دی تھی۔ سائل جب آپ کے پاس حاضر ہوا تھا اور سوال کیا تھا تو آپ نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی عطا فرما دی تھی۔ یہ شان ہے مولا علی کی کہ کوئی آپ کی شان کا منکر بھی نہ ہو۔ رب قرآن میں فرما دیتا ہے کہ تمہارا مددگار ہے علی، تمہارا مددگار ہے میرا نبی، پر یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی ان کے منکر ہو جاتے ہیں۔ محمد و علی سے اگر مدد مانگنا شرک ہوتا تو رب قرآن میں کیوں فرماتا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، ان کے لیے ہے کہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میثاق کے لیے تمام انبیاء کی روحوں کو رب تعالیٰ نے اکٹھا کیا، رب نے ان سے وعدہ لیا، اس میں رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے بولا، نبیوں سے، لوگوں سے نہیں ہے، عام لوگ نہیں ہے، ہم نہیں ہے، ہماری روحیں نہیں تھی، یہ نبیوں کی روحیں تھی۔ رب فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اپنے انبیاء سے رب فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس تشریف لے آئے میرے نبی، تم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ضرور بھی ضرور ان کی مدد بھی کرو گے۔ مدد کرنا شرک ہے تو رب اپنے نبیوں کو حکم کیوں دے رہا ہے کہ تم ضرور مدد کرو گے؟ اور یہ میثاق لیا رب نے، بات نہیں خالی کی، رب ان سے وعدے لے رہا ہے، اور اس وعدے کے آخر میں رب نے یہ بھی فرما دیا اس بات پر تم لوگ پکے ہو جاؤ، اور اس کے بعد اگر کوئی اس بات سے پھیرا تو وہ فاسق ہوگا۔ اور یہ رب اپنے نبیوں سے کہہ رہا ہے، میں بار بار اس بات پر تکرار کر رہی ہوں کہ رب نبیوں کو حکم دے رہا ہے مدد کرنے کی، پھر کہہ رہا ہے کہ اس بات پر پکے بھی رہنا کہ مدد کرو گے۔ اور پھر دو باتیں سے ثابت ہوتی ہیں، ایک تو مدد کرنا، اور دوسری بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ جن نبیوں سے رب یہ وعدہ لے رہا ہے کہ تم میرے نبی کی مدد کرو گے، وہ نبی تو آئیں گے ہی ہمارے نبی سے پہلے، اور آپ کی دنیا میں تشریف لے کر آنے سے پہلے باقی انبیاء تو دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے معراج شریف کے واقعہ سے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، رب تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں، تو عرش پر ملاقات ہوئی سرکار کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ رب تعالیٰ سے کیا بات ہوئی؟ سرکار فرماتے ہیں کہ 50 نمازوں کا حکم دیا ہے رب نے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ امت کبھی بھی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ رب کے پاس جائیں اور ان کو بولیں کہ میری امت کے لیے تھوڑی سی کمی فرما دیں، ان کے لیے تھوڑی رعایت فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے رب کے پاس حاضر ہوئے، جس کے بعد رب نے وہ 50 نمازیں 5 کر دی۔ اب یہ بات تو امت بتائے نا، اس سے بڑی مدد ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جیسے کاہلوں سستوں پہ 50 نمازیں فرض ہوتی، جن سے 5 نمازیں پڑھی نہیں جاتی۔ کبھی ٹھنڈے پانی ہیں تو جی، کبھی ہماری سستیاں ہیں تو کبھی ہماری بیماریاں ہیں تو کبھی ہماری شادیاں ہیں تو کبھی ہماری پارٹیز ہیں تو کبھی کچھ ہے، یعنی کہ مصروفیات اتنی ہیں کہ ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم سے 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو 50 نمازیں فرض ہوتی تو ہم 50 نمازیں کیسے ادا کرتے؟ تو یہ وہ مدد ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کی جس مدد کا حکم رب ان کو پہلے سورہ آل عمران میں دے چکا تھا۔ انبیاء علیہم السلام اور مومنین صالحین مدد کرنے پر قادر ہوتے ہیں رب کی عطا سے، کیونکہ رب خود تو اپنے نبیوں کو شرک کرنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ مگر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ توحیدی بنتے ہیں اور صرف اللہ اللہ اور قرآن کرتے ہیں، مگر جب بات محمد و آل محمد کی شان پر آ جائے تو پھر یہ نہ تو اس رب کی مانتے ہیں اور نہ ہی ان کو قرآن کی ماننی ہے۔ پورا قرآن یہ پڑھ چکے ہیں
اور سب کچھ مانتے بھی ہیں، مگر وہاں نہیں ماننا جہاں پہ شان اہل بیت آ جائے گی۔ پھر اس مفتی نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو یا علی مدد کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں۔ ارے بھائی کچھ لوگ نہیں ہے، ایک پورا عالم ہے جو کہتا ہے یا محمد رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ ہم کوئی چھپ چھپا کر نہیں کہتے، ہم ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں یا علی مدد، اور ہم کہتے تھے، ہم کہتے ہیں، اور ہم کہتے رہیں گے یا محمد و علی مدد، یا محمد و علی مدد، یا محمد و علی مدد۔